اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر ہے 41۔ قرۃ العین حیدر نے بنگلہ دیش کے قیام کے موضوع پر کون سا ناول لکھا ہے؟ سوال نمبر 41 دوبارہ سننا۔ قرۃ العین حیدر نے بنگلہ دیش کے قیام کے موضوع پر کون سا ناول لکھا ہے؟ آپشن اے آخر شب کے ہم سفر، آپشن بی چاندنی بیگم، آپشن سی کار جہاں دراز ہے، آپشن ڈی آگ کا دریا۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے آخر شب کے ہم سفر۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ لاہور کا دبستان شاعری کا شمار اہم تحقیقی کتابوں میں ہوتا ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 42 دوبارہ سننا۔ لاہور کا دبستان شاعری کا شمار اہم تحقیقی کتابوں میں ہوتا ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے۔ آپشن اے ڈاکٹر وحید قریشی، آپشن بی ڈاکٹر سلیم اختر، آپشن سی ڈاکٹر علی محمد خان، آپشن ڈی ڈاکٹر انور سدید۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ڈاکٹر علی محمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ منٹو نہ نوری نہ ناری کس خاتون نقاد کی کتاب کا نام ہے؟ سوال نمبر 43 دوبارہ سننا۔ منٹو نہ نوری نہ ناری کس خاتون نقاد کی کتاب کا نام ہے؟ آپشن اے ممتاز شیریں، آپشن بی شاہین مفتی، آپشن ڈی ڈاکٹر عقیلہ شاہین، آپشن ڈی ڈاکٹر نہید قاسمی۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ممتاز شیریں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ رسالہ معارف کے بانی اور پہلے مدیر کون ہیں؟ سوال نمبر 44 دوبارہ سننا۔ رسالہ معارف کے بانی اور پہلے مدیر کون ہیں؟ آپشن اے ابوالکلام آزاد، آپشن بی سید سلمان ندوی، آپشن سی علامہ عنایت اللہ مشرقی، آپشن ڈی ابوالعالی مودودی۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی سید سلمان ندوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ ناصر کاظمی کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو ایک ہی غزل مسلسل پر مشتمل ہے؟ سوال نمبر 45 دوبارہ سننا۔ ناصر کاظمی کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو ایک ہی غزل مسلسل پر مشتمل ہے؟ آپشن اے دیوان، آپشن بی برگ نئے، آپشن سی پہلی بارش، آپشن ڈی کوئی نام درست نہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی پہلی بارش۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ تو سوال نمبر 46 جو ہے، حجاب امتیاز علی کا اصل نام کیا ہے؟ سوال نمبر 46 دوبارہ سننا۔ حجاب امتیاز علی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے عطیہ بیگم، آپشن بی فاطمہ بیگم، آپشن سی زینب بیگم، آپشن ڈی طاہرہ بیگم۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے عطیہ بیگم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ پنڈت دیا شنکر ناتھ نسیم کی وجہ شہرت کیا ہے؟ سوال نمبر 47 دوبارہ سننا۔ پنڈت دیا شنکر ناتھ نسیم کی وجہ شہرت کیا ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی قصیدہ، آپشن سی مرثیہ، آپشن ڈی مثنوی۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ جہان معلوم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 48 دوبارہ سننا۔ جہان معلوم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن اے انور شعور، آپشن بی افتخار عارف، آپشن سی عزیز حامد مدنی، آپشن ڈی شہزاد احمد۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی افتخار عارف۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ نکات الشعراء کس کا لکھا ہوا تذکرہ ہے؟ سوال نمبر 49 دوبارہ سننا۔ نکات الشعراء کس کا لکھا ہوا تذکرہ ہے؟ آپشن اے عبدالغفور نساء، آپشن بی امیر مینائی، آپشن سی مولوی کریم الدین احمد، آپشن ڈی میر تقی میر۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی میر تقی میر۔ تو میرے معزز ناظرین، میرے ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگی ہے تو میرے چینل اردو ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کو صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔